الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا محترم حاضرین جمعہ، ہر وہ انسان جس کے دل میں دین کی محبت ہے، جو دینداری کا مزاج رکھتا ہے، دیندار ہے، موجودہ دور میں ایسا انسان ایک چیز کو دیکھ کر کے بہت تکلیف محسوس کرتا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل کے اندر سے حیا کا کم ہونا یا حیا کا ختم ہو جانا۔ بڑی تیزی سے معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے اور حیا کم ہو رہی ہے۔ حیا کیا چیز ہے اور اسلام میں حیا کی کیا اہمیت ہے، اور حیا کے ختم ہونے کا کیا نقصان ہے، اس پر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ حیا یہ ایک عادت ہے، ایک خصلت ہے، اور یہ حیا جس کے اندر ہوتی ہے اس کو بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اس کا پہلا کام، حیا کا پہلا کام، حیا دار انسان برائی سے بچتا ہے حیا کی وجہ سے، اور حیا کا دوسرا کام، کسی حقدار کو اس کا حق دینے میں انسان کو کوتاہی کرنے سے روکتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر کسی کا حق ہے تو آپ کی حیا آپ سے تقاضا کرے گی نہیں اس کا حق اس کو دے دو۔ کسی حقدار کا حق وہی مارے گا جو بے حیا ہو۔ یہ حیا کے دو بنیادی کام ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ برائی سے روکتی ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ انسان کو حقدار کے حق کے سلسلے میں کوتاہی سے روکتی ہے۔ اب یہ جو حیا ہے
اس کا اسلام میں کیا درجہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان. اگر ایمان ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک پیڑ کی الگ الگ شاخائیں ہوتی ہیں، الگ الگ برانچز ہوتی ہیں. تو ایمان کے اس پیڑ کی ایک برانچ حیا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء من الایمان. حیا ایمان کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے. ایمان حیا کے بغیر انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے. ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے اندر حیا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء مفتاح کل خیر. حیا ہر اچھی چیز کی، ہر بلائی کی چابی ہے. انسان اگر حیادار ہے تو ہر اچھا کام کر سکتا ہے، اور بے حیا ہے تو ہر برا کام کر سکتا ہے. حیا بھلائی کی چابی. آج ہم اور آپ جسم کے اوپر بہت محنت کر رہے ہیں. لڑکیاں، عورتیں میک اپ پر کتنی محنت کر رہی، کپڑے پر کتنی محنت کر رہی. ایک مرد یا ایک عورت کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر حیا ہے تب تو واقعی میں وہ خوبصورت ہے. اور حیا نہیں ہے تو دنیا کی نظر میں وہ کتنا ہی اسمارٹ اور خوبصورت ہو، اللہ کی نظر میں وہ عیبدار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما یکون الحیاء فی شیء الا زانہ. حیا جس چیز کے اندر ہوتی ہے حیا اس کو سجا دیتی ہے، اور حیا جس چیز سے نکل جائے اس کو عیبدار کر دیتی ہے، اس کو خراب کر دیتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیا والے تھے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نبی کی پیدائش کی خوشی کے نام پہ بے حیائی ہو رہی ہے. جس نبی کے بارے میں حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ شرم و حیا والا کسی کو نہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریها. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے. بے حیائی کی کوئی بات، بے حیائی کا کوئی کام نبی کی ذات سے ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، نبی کے سامنے اگر ہو جائے تو نبی برداشت نہیں کر سکتے. کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے. اور یہ جو حیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک خوبی ہے. اللہ بھی حیا کرتا ہے. آئیے وہ حدیث بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع العبد الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین. بے شک اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے، بہت کرم والا ہے. دیکھیں اللہ کی حیا الگ ہے. کبھی کبھی انسان کی حیا اس کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے. انسان کسی اچھے کام میں بھی شرما جاتا ہے، کسی صحیح بات کو بیان کرنے میں بھی شرما جاتا ہے، مگر اللہ کی حیا کمزوری نہیں ہے. اللہ کی حیا بھی اس کی خوبی ہے. اللہ کی حیا بندوں کے جیسی نہیں ہے. جیسے اللہ کا ہاتھ بندوں کے جیسا نہیں ہے، اللہ کا چہرہ بندوں کے جیسا نہیں ہے، اللہ کا دیکھنا بندوں کے جیسا نہیں ہے، اللہ کا علم بندوں کے جیسا نہیں، ویسے اللہ کی حیا بھی بندوں کے جیسی نہیں. تو اللہ تعالیٰ حیا والا ہے. اور بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ کو حیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی شان یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ہاتھ اٹھائے تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرے. تو یہ حیا اللہ تعالیٰ کی بھی ایک صفت ہے. آج ہمارے معاشرے سے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ختم ہو رہی ہے تو وہ حیا ختم ہو. انسان کے اندر اگر تھوڑی بہت حیا ہے بھی تو انسانوں سے حیا کرتا ہے انسان، اللہ سے حیا نہیں کرتا. دکان میں، مکان میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگ گیا، ساڑی کی گدیوں پہ کیمرہ لگ گیا. اس کیمروں کو کہتے ہیں سیکیورٹی کیمرہ. کیمرہ لگ گیا تو اب چوری نہیں ہوگی. کیمرہ لگ گیا تو اب کوئی غلط کام کرنے والا ہوشیار ہو جائے گا کہ نہیں صاحب ان کے یہاں پہ کیمرہ لگاؤ. یہی تو مقصد ہے کیمرے کا. جبکہ یہ کیمرے انسان کے بنے ہوئے کیمرے، یہ کیمرے خراب بھی ہو سکتے ہیں. ان کے کیمرے کے اندر جو چیز
اسٹور ہو رہی ہے، جو ڈاٹا ریکارڈ ہو رہا ہے اس کی ایک ویلیڈیٹی ہوتی ہے، 1 مہینہ، 40 دن، 2 مہینہ، اس کے بعد وہ سارا ڈاٹا ختم۔ اللہ کا کیمرہ تو 24/7 آن ہے میرے بھائی، اور اللہ کے کیمرے کا ڈاٹا کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ کا کیمرہ کیسا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتی ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ۔ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان کے نیچے ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین پہ کہیں ہوگی، یاتی بہا اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تو باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کا علم تو ایسا ہے میرے بھائی، اللہ کا کیمرہ تو ایسا ہے۔ اللہ کے ریکارڈ کرنے والے فرشتے وہ 24/7 ایکٹیو ہیں، وہ ہر کچھ سب کچھ ریکارڈ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو فرشتوں کا لکھا ہوا ہے یہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی مس نہیں ہو سکتا۔ ہم نے رات کے اندھیروں میں کیا کیا ہے، ہم نے اکیلے میں کیا کیا، ہم نے لوگوں کے سامنے کیا کیا ہے، ہم نے بند کمروں میں کیا کیا ہے، اللہ کا تو سب ریکارڈ ہے، اور قیامت کے دن وہ ریکارڈ کھولا جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ قیامت کے دن ہر انسان کا نام اعمال ہم اس کی گردن میں لٹکا دیں گے، اور اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ میرے بندے، ہم تیرا حساب نہیں لیں گے، یہ تیری کتاب ہے، یہ تیری زندگی بھر کا ریکارڈ ہے، تو بتا دے تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے کیمرے کا ڈر نہیں، انسان کے بنے ہوئے کیمرے سے چوری رک رہی ہے، انسان کے بنے ہوئے کیمرے سے ریپ کے واقعات رک رہے ہیں، مگر اللہ کے کیمرے کا ڈر نہیں ہے۔ اور حالات آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں، آج میں غیروں کی بات نہیں کرتا، آج ہماری قوم کے اندر، ہمارے نوجوان مردوں کے اندر، ہماری عورتوں کے اندر دن بدن بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ اگر ہمیں لوگوں کا ڈر ہے اور اللہ کا ڈر نہیں ہے تو معاف کیجئے گا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، ان کو لوگوں سے تو شرم آتی ہے، اللہ سے ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ۔ جب یہ رات کے اندھیروں میں اللہ کے رسول کے خلاف اور اسلام کے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں، اللہ کو تو سب معلوم ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تو ان کے ایک ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے۔ عجیب بات ہے، اللہ سے شرم نہیں، لوگوں سے شرم۔ یہ منافق کی پہچان بتائی اللہ نے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے میرے صحابہ، اللہ سے اتنا شرم کرو، اتنی شرم کرو جتنی شرم کرنے کا حق ہے، اللہ سے اتنی حیا کرو جتنی حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اللہ سے شرم کرتے ہیں، اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم لوگ اللہ سے شرم کرتے ہو مگر میرے کہنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرنے کا اور حیا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعا والبطن وما حوا ولتذكر الموت والبلا ومن اراد الدنيا والآخرة ومن ترك زینت الدنیا والآخرہ۔ آپ نے فرمایا چار چیزیں جس کے اندر ہیں وہ اللہ سے شرماتا ہے۔ پہلی چیز ان تحفظ الراس وما وعا، کہ سر کی حفاظت کرو اور سر سے
سر کے اندر جتنی چیزیں ان کی حفاظت، سر کے اندر آنکھیں ہیں، آنکھوں کی حفاظت، آنکھوں سے نازیبا چیزیں، غلط چیزیں دیکھنے کا موقع ملے تب بھی نظر انداز کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ بے حیائی کا کوئی منظر، کوئی فضول چیز، کوئی نازیبا چیز تمہاری نظروں سے گزرے تو تم ٹک ٹکی مار کے دو۔ مومن کی پہچان یہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ مومن ایسا نہیں اسی سماج کا قصہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ مومن کسی الگ دنیا میں رہتا ہے، اسی سماج میں رہتا ہے۔ مومن کے سامنے لغو چیزیں، نازیبا چیزیں، حرام چیزیں بھی اس کے سامنے سے گزرتی ہیں، مگر مومن اس کے اندر انوالو نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے، وہ شرافت سے گزر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آنکھوں کی حفاظت، اور یہ آنکھیں جو ہے نا، یہ برائی کا پہلا اسٹیپ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت کے پہلے آنکھوں کی حفاظت کا ذکر۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور آج انٹرنیٹ کے دور میں، موبائل کے دور میں، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ایک نوجوان کے، اپنی آنکھوں کی حفاظت۔ کون دیکھنے جا رہا ہے بھئی؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ موبائل، انٹرنیٹ ہے، ڈاٹا آن ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کی اسکرین ہے، آپ کا کمرہ ہے، آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کون جانتا ہے؟ ایک ہی طاقت ہے جو آپ کو غلط چیزوں کو دیکھنے سے روک سکتی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنی چیزیں، سر کے اندر آنکھ ہے، آنکھ کی حفاظت کرو۔ سر کے اندر کان ہے، کان کی حفاظت، اس کان کو بری چیزوں کو سننے سے روکو۔ یہ گانے سننا، یہ میوزک سننا، یہ بھی بے حیائی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ جس انسان کو میوزک اچھا لگے، جس انسان کے جو انسان ایئر فون لگا کر کے گانے سنتا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں قرآن کی محبت تھوڑی پیدا ہو، وہ قرآن تھوڑی سنے گا، وہ قرآن تھوڑی پڑھے گا۔ واللہ اگر قرآن کریم اچھے قاریوں کی آواز میں سن لو میرے بھائی، آپ کی روح سرشار ہو جائے گی، آپ کے دل کو وہ سکون محسوس ہوگا۔ خاص طور سے جو ہمارے ائمہ حرمین ہیں، پہلے کے بھی ائمہ، شیخ شریم اب تو استعفیٰ دے چکے، ذمہ داری سے ہٹ گئے، شیخ سدیس موجود ہیں، شیخ یاسر الدوسری ہیں، اور عرب قرآن میں دیکھیں شیخ عبدالولی الارکانی ہیں، افریقہ کے قرآن کو آپ دیکھیں۔ ہمارے یوٹیوب پر گانے، ہماری ہسٹری میں گانے موجود ہیں، بیٹھ کر کے گانے سن رہے ہیں، ہماری عورتیں گانے سن رہی ہیں، ہمارے گھروں میں عورتیں سیریل دیکھ رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ قیمتی زندگی کا، یہ قیمتی وقت، یہ قیمتی اوقات، کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے بھی نکالو میرے بھائی، کچھ وقت قرآن سننے کے لیے بھی نکالو، دل کو سکون محسوس ہو۔ سر کی حفاظت میں زبان کی حفاظت کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ گالی گلوچ بڑے آرام سے دے دیتے، بات بات میں گالی دیتے، اور یہ سمجھتے ہیں صاحب ہم بڑے ہمتی ہیں، ہم بڑے ڈھیٹ ہیں، ہم بڑے جرت والے ہیں۔ تم جرت والے نہیں، تم ہمتی نہیں، تم بے حیا ہو۔ معاف کیجئے گا، بعض لوگ اپنی بد زبانی کو اپنی صاف گوئی سمجھتے ہیں، کہتے صاحب ہم تو دل میں نہیں رکھتے، جو رہتا ہے منہ پہ صاف بول دیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں، جو منہ پہ، جو آپ کے دل میں آئے وہ منہ سے نکال دے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ اسلام کا تقاضا نہیں، یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے، یہ صاف گوئی نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ بےہودہ گوئی ہے، یہ بد زبانی ہے، جس کو آپ صاف گوئی کا نام دے دیں۔ بات بات پہ گالی دے دینا، کسی کے ایمان کا فیصلہ کر دینا، کسی کی عزت اتار دینا، بھئی تم ہو کون، تمہاری اوقات کیا ہے؟ انسان اپنی بے حیائی کو صاف گوئی کہہ رہا ہے، اپنی زبان پر انسان کو کنٹرول کرنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ان کو اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں، ایمان کی باتیں بتا رہے ہیں، جہاد کی باتیں بتا رہے ہیں، سب بتانے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے معاذ، کیا میں تم کو پورے اسلام کا خلاصہ بتا دوں؟ کہا بتا دیجئے اللہ کے نبی۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کو کنٹرول کرو، اس کو کنٹرول کرو۔ میں بعض گھروں میں دیکھتا ہوں باپ اپنے بیٹوں کے سامنے بڑی گندی لینگویج استعمال کرتے ہیں، عورتوں کے منہ سے گالی کے الفاظ سنتا ہوں، شرم آتی ہے۔ ہمارا پورا شہر بدنام ہو گیا اس گالی کی وجہ سے، اور یہ نسل در نسل ہم اس کو ڈھو رہے ہیں، اس کو ہم فخر کی چیز سمجھ رہے۔ صاحب ہمارے یہاں بچے، چھوٹے بچے گالی دیتے ہیں، بعض ماں باپ بڑے فخر کہتے ہیں ہمارا 5 سال کا بچہ ماں بہن کی گالی دیتا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔
चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। बच्चे अगर गाली सीखें तो हमें रोकना चाहिए। अल्लाह के नबी ने ज़बान की तरफ इशारा करके कहा कि इसको कंट्रोल करो। हजरत मुआज़ इब्न जबल ने कहा कि अल्लाह के नबी, क्या क़यामत के दिन इस पर भी हमारी पकड़ होगी? आपने फरमाया, ऐ मुआज़, क़यामत के दिन लोग अपनी नाक के बल घसीट करके जहन्नम में इसी ज़बान की खेती की वजह से, इसी ज़बान के करतूतों की वजह से जाए। ज़बान छोटी सी ज़बान है मेरे भाई, 2 इंच की ज़ुबान है। जिसको चाहे जो चाहे सो बोल दो। गीबत इसी ज़ुबान से, चुगली इसी ज़ुबान से, किसी की इज्जत उतारना इसी ज़ुबान से, बेहुदा बातें करना इसी ज़ुबान से, गाली बकना इसी ज़ुबान से। कौन रोकता है, कौन मना करता है? ज़ुबान हिलाने में कोई आपकी ज़ुबान को कंट्रोल, आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर अल्लाह से शर्म है, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो। और फिर इसी सर के अंदर दिमाग भी है, दिमाग को भी कंट्रोल रखो। दिमाग को कंट्रोल नहीं रखोगे, आज हालात क्या है? बड़ी तेजी से जो नौजवान लड़के, हमारे नौजवान लड़कियां जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर रही हैं, उनकी तालीम, उनकी दुनिया की तरक्की अपनी जगह है, उससे ना हमें कोई बैर है ना हम उसके खिलाफ। मगर ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आपने दुनिया की तालीम सीख ली, आपने हायर एजुकेशन हासिल कर ली, तो आपको इस्लाम में कीड़े नजर आने लगे। बड़ी तादाद में हमारे नौजवान लड़के लड़कियां इस्लाम के बारे में डाउट्स में मुब्तला हो रहे हैं। कुरान पे शक हो रहा है, शरीयत की सही हदीसों पर शक हो रहा है, लॉजिक के जरिए इस्लाम को हल किया जा रहा है। आपकी अक्ल का एक दायरा है। कुरान और हदीस अल्लाह की वही के जरिए नाजिल हुई, और वही और अक्ल में अगर टकराव हो तो हम वही को मुकद्दम करेंगे, अक्ल को मुकद्दम नहीं करेंगे। शरीयत आपकी लॉजिक से नहीं चलेगी। हजरत अली का बड़ा मशहूर कौल है कि अगर दीन की बुनियाद लॉजिक पर होती, दीन की बुनियाद अकल पर होती, तो मोजे पर मसा नीचे होता, ऊपर ना होता। गर्दो गुबार तो नीचे लगता, ऊपर क्यों मसा हो रहा है? तो दीन आपकी लॉजिक से नहीं चलेगा। तो अपने दिमाग को कंट्रोल रखिए। जहां आपका दिमाग बहकने लगे, इस्लाम के खिलाफ डाउट पैदा होने लगे, कुरान पर शक पैदा होने लगे, अज़ाब कब्र आपको समझ में ना आए, क़यामत आपको समझ में ना आए, नबी की हदीसें आपको समझ में ना आए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, शैतान आपके दिमाग पे चढ़ रहा है। कुरान ईमान वालों की पहली सिफत बयान करता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जन्नत को हमने नहीं देखा, जहन्नम। आज हूरों का मजाक उड़ाया जा रहा है साहब, फिल्में बन रही है हूरों के ऊपर। हमारे बात सीधे साधे मुसलमान भी कहते हैं यार ये हूरों का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। एक खातून हमारे पड़ोसी मुल्क की टीवी चैनल पर एक मौलाना से कहती है, साहब जन्नत में हूरों की बात आती है, शराब की बात आती है, मेवे की बात आती है, फल की बात आती है, जन्नत में शॉपिंग मॉल होगा कि नहीं होगा? जन्नत में लाइब्रेरी होगी कि नहीं होगी? जन्नत में हमारा जी चाहेगा हम मैगजीन पढ़े, किताबें पढ़े, वो सब चीजें होंगी कि नहीं? अरे अल्लाह की बंदी, कुरान ने जब इतना कह दिया, वफीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, जन्नत में वो तमाम चीजें होंगी जिसकी ख्वाहिश इंसान करे। एक खातून का भी यूट्यूब पर कमेंट आया मेरी एक तकरीर के ऊपर कि मैं जन्नत में किसी हूर के साथ अपने शौहर को नहीं देख सकती, कोई तरीका बताइए कि मेरे शौहर को कोई हूर न मिले। क्या बात है, ये कम इल्मी का नतीजा है। जन्नत में किसी औरत के अंदर अल्लाह ताला ये गैरत रखेगा ही नहीं कि वो देख करके परेशान हो कि मेरा शौहर किसी हूर के साथ। तो जन्नत और जहन्नम के बारे में, अज़ाब कब्र के बारे में, क़यामत के बारे में जो बातें आई हैं, हमें एज इट इज ईमान रखना है, बस उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। अल्लाह के रसूल कह रहे अपने सर की हिफाजत करो, सर के अंदर दिमाग दिया। उसके बाद दूसरा जुमला सुनिए अल्लाह के प्यारे रसूल का, वल बतना वमा हवा, और अपने पेट की हिफाजत करो, और पेट से लगी हुई जितनी चीजें उनकी हिफाजत करो। अब पेट की एक हिफाजत तो यह है कि इंसान अपने पेट को हराम कमाई से बचाए, किसी का हक मार के न पैसा ना कमाए, किसी यतीम, किसी कमजोर, किसी मजबूर, किसी मजदूर का हक ना मारे। किसी का हक दबा के तुमने बिल्डिंगें तान भी ली तो वो बिल्डिंगें कयामत के दिन आपके खिलाफ हुज्जत बन जाएंगी, आपके खिलाफ वबाल भी बन जाएंगी। खबरदार किसी का हक दबा के अपने पेट को ना भरा जाए। यतीम एक बच्चा होता है जिसका बाप मर गया। हमारे यहाँ मैं कभी कभी तकरीरों में कहता हूं कि हमारे यहाँ शरीयत को भी लोग अपने मतलब के लिए यूज करते। बाप की जिंदगी में बेटा मर गया, भतीजा यतीम हो गया। अब वो चचा लोग जिनको कभी शरीयत याद नहीं आती, इस मौके पर उनको शरीयत याद आ जाती है। पहला जुमला ये निकलता, साहब इसका तो नहीं बनता। जिस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को हम इस पूरे समाज में ढो रहे हैं,
اس جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہ عذاب بھی ہے کہ باپ کی زندگی میں بیٹے نے جو کمایا سب باپ کا، اور وہ بیٹا مر گیا، اس بیٹے کے مرنے میں بیٹے کی کیا غلطی تھی؟ اس کے یتیم بھتیجوں کو اس کے سگے چچا لوگ اس کے باپ کے حق سے محروم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہم شریعت کو مس یوز نہیں کر رہے، اپنے حق کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ جن کی زندگیوں میں شریعت کبھی نہیں آتی، اس موقع پر جہاں اپنا فائدہ ہو رہا ہو وہاں میں شریعت یاد آتی ہے۔ یتیم بچہ ہے، آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا یتیم ہوتا تو آپ کیا سوچتے؟ قرآن کریم جب وراثت کے مسائل بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے سوچو تمہارے چھوٹے بچے ہوں اور تم مر جاؤ اور تمہاری وراثت میں لوگ بے ایمانی کرے تو تمہیں کیسا محسوس ہو؟ لے خبردار، وراثت کے معاملات میں، زمین و جائیداد کے معاملات میں کسی کا حق مارنے کے پہلے 1000 بار سوچو یہ زمینیں یہی رہ جائیں گی، یہ جائیدادیں یہی رہ جائیں گی، مر کے ہم سب کو قبر میں جانا ہے اور قبر میں بھی حساب دینا اور اللہ کے بھی حساب دینا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال اپنے پیٹ میں بھریں گے قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ سے۔ خبردار، حلال کی کمائی ہمارے گھر میں کم آئے اس پر سکون رکھو میرے بھائیوں۔ حرام کی کمائی سے ہم نے کروڑوں بھی کما لیا لیکن ہمارے لیے وبال بنے گا، دنیا میں بھی بنے گا اور آخرت میں بھی بنے گا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، اور پیٹ سے ملی ہوئی چیزوں میں شرمگاہ ہے، پیٹ سے ملی ہوئی چیزوں میں ہاتھ ہے، پیٹ میں ملی ہوئی چیزوں سے پیر ہے، ہاتھ کی، پیر کی، شرمگاہ کی حفاظت کرو، ان تمام اعضاء کے غلط استعمال سے بچو۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر آخرت چاہتے ہو تو دنیا کی زینت کو چھوڑو۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا میں اچھی زندگی گزارنا برا، لیکن دنیا کو سب کچھ سمجھنا اور آخرت کو بھول جانا یہ برا ہے میرے بھائی۔ ہم جمعہ کی نماز میں ہر جمعہ کو سنتے ہیں، اللہ قرآن میں شکوہ کرتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی ہے۔ تو میرے عزیزوں، حیا اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ عثمان غنی کی حیا کی ضرورت ہے آج میری ماں اور بہنوں، آج افسوس کی بات ہے جب ہم سنڈے کو، اتوار کے دن ہم جب مارکیٹوں میں نکلتے ہیں، کسی پارک کے پاس سے، کسی شاپنگ مال کے پاس سے گزر ہوتا ہے، ایک بڑی تعداد میں مسلمان عورتیں بے حیائی کرتی ہیں، کھلے عام گھوم رہی ہیں، اور اس میں بھی اب تو ایک منظر یہ بھی دیکھنے کو بڑی کثرت سے مل رہا ہے کہ مسلمان لڑکی ہے، برقع نشین خاتون ہے، اور ساتھ میں کوئی غیر مسلم نظر آ رہا ہے، کوئی کافر نظر آ رہا ہے، کوئی مشرک نظر آ رہا ہے۔ کہاں گئی ہماری غیرت؟ کہاں گئی ہماری شرم و حیا؟ وہ شرم و حیا کا سبق ہماری بیٹیاں کیوں بھول گئیں؟ ذرا اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے میرے۔ ہمارے گھروں سے لڑکیاں نقاب میں نکل رہی ہیں، ہم نے گھر سے برقعے اور نقاب میں نکالا ہے، مگر پھر بھی یہ بے حیائی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ حیا ایک الگ چیز ہے اور نقاب ایک الگ چیز ہے۔ ایک عورت گھر سے نقاب میں نکلی ہے، بہت اچھی بات ہے، نقاب اسلام کا ایک پردہ، اسلام کا ایک حکم ہے، ہم نقاب کو یہاں ڈیگریڈ نہیں کر رہے ہیں، مگر نقاب پہن کر کے عورت کا نکل جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حیادار ہے۔ حیا ایک الگ چیز ہے، وہ آپ کو تربیت کرنی پڑے گی، وہ بچپن سے اپنی بچیوں کو بتانا پڑے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، کلاس 9 10 کی پڑھنے والی بچیاں آج ہمارے پاس رپورٹیں آ رہی ہیں، ان کے بھی افیئرز چل رہے ہیں۔ ایک سماج میں ٹرینڈ چل رہا ہے، جتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک، ان سب چیزوں نے حرام ریلیشن شپ کو حد سے زیادہ بڑھاوا دیا۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو میرے بھائیو، اپنے بچوں پر نظر رکھو، خاص طور سے بچیوں کے جو باپ ہیں، بڑی نازک چیز ہے بچیوں کی تربیت، اپنی بچیوں کے معاملے میں بڑے محتاط رہو، یہ زمانہ بڑا نازک ہے۔ آپ کی بچیوں کو بدکاری اور زناکاری کے دلدل میں ڈھکیلنے والے شیطان چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی بچیوں کو دین نہیں دیا، اپنے گھر میں دینداری کا ماحول نہیں پیدا کیا، اگر ماؤں نے خود کو شرم و حیا کا پیکر نہیں بنایا، آنے والے زمانے میں اپنی جوان ہونے والی بچیوں کو اس طوفان سے روکنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو شرم و حیا پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے گھروں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے وہ نوجوان بھائی بہن جو کسی بھی طریقے کی بے حیائی میں ملوث ہیں، اللہ ان کو جلد سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مساجد کے تعلق سے، ہماری اوقاف کے تعلق سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ ارادے اور منصوبے بڑے خراب ہیں اور بڑی بری نظریں ہیں فرقہ پرستوں کی۔ دعا کیجیے اللہ ہماری مساجد کی، ہمارے دینی اداروں کی اور ہماری اوقاف کی جو بھی پراپرٹیز اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہر ظالم کے ظلم سے، ہر شریر کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.